حجل وداع کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کچھ بیمار ہوئے، پھر ٹھیک ہو گئے، مگر کچھ عرصہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پھر بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک ان کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بالآخر روایات کے مطابق مئی یا جون 732 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت آپ کی ہجرت ہو گئی۔ عمر 3 برس تھی۔ حضرت علی نے غسل و کفن دیا اور اصحاب کی مختلف جماعتوں نے یکے بعد دیگرے نماز جنازہ ادا کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کو مسجد نبوی کے ساتھ ملحق ان کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ اور اس کے ارد گرد کی تمام جگہ اب مسجد نبوی میں شامل ہے۔ آپ کو منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ رسول اللہ کو غسل دینے والے افراد میں سیدنا عباس، حضرت اسامہ اوس بن خولی، حضرت عباس کے 2 بیٹے قسم اور فضل اور رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شقران شامل تھے۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے رسول اللہ کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے۔ علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی ارس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خسیمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ اپنی حیات مبارکہ میں بھی پینے کے لیے اس کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو صرف چادروں میں لپیٹا گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے آپ کی قبر اسی جگہ کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ قبر لحد والی کھودی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی، اور پھر 10 صحابہ اندر داخل ہوتے جاتے اور فردن فردن نماز ادا کرتے۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، اور پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے۔ 352 نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا ہی دن اور منگل کی بیشتر رات گزر گئی، جس کے بعد رات کے اواخر میں رسول اقدس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں شریک افراد کے بارے اختلاف ہے۔